کے ساتھ اور اس کے اوپر نیکیاں لکھتے چلا جائے. جب ہمارے پاس نامہ اعمال ہو اور وہ دائیں ہاتھ میں آئے، دائیں ہاتھ میں ہمارے آ جائے، تو پھر بھی کوئی تسلی ہوگی، پھر بھی کوئی تسلی ہوگی. کیونکہ وہاں پہ تو انبیاء علیہ السلام بھی کہیں گے رب سلم رب سلم، اللہ میری جان بچا، مجھے اپنی امت کی پرواہ نہیں ہے، بیٹوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے میری جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تو میری جان چھوڑ دے، تو مجھے معاف کر دے، مجھے تو جو ہے نا بخش دے اور مجھے جنت میں داخل کر دے. وہاں پہ دیکھو کل امت وترى كل امة جاثية كل امة تدعى الى كتابها. آپ دیکھیں گے ہر ایک امت کا ہر ایک فرد اپنے گھٹنوں کے بل پڑا ہو، اور جو ہے ہر ایک فرد کے سامنے اس کی کتاب کھول کے رکھ دی جائے گی. اور تم کہتے تھے کہ شاید تیرا رب بھول گیا، ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولا نہیں ہے، تم بھول کر کے بھول گئے ہو، اب تمہیں یاد دلا رہا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے کتاب کو پکڑا، محسنین ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، یہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، یہ وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پہ قوی یقین ہے، یہ ہدایت کے اوپر ہے، یہ فلاح پانے والے ہیں. آپ کو یہ میری جو آیات میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے سورہ لقمان میں، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایسی آیات آپ نے کہاں پڑھی ہے؟ بولیے کہاں پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے یار؟ اتنے بھی نہ پڑھو. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک بالآخرۃ ھم یوقنون. سورہ بقرہ پہلی سورہ بقرہ میں پہلے آپ پڑھتے ہو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پڑھا دیا آپ نے. تو یہ جو ہے بالکل وہی متشابہات آیات ہیں جو کہ آپ سورہ لقمان کے اندر پڑھ رہے ہیں. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا، غور سے سن لیجئے، سورہ لقمان ہے آپ کے سامنے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. لوگوں میں سے اللہ کہتے ہیں بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یشتری لہو الحدیث، لہو اور لغو باتوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ لہو اور لغو بات کون سی ہوتی ہے؟ لہو بات وہ ہوتی ہے جو ہم ذرا مذاق میں کر دیتے ہیں، کھیل تماشے میں کر دیتے ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہیں کھیل تماشے میں اس لہو اور لغو باتوں کرنے کے لیے نہیں تمہیں جو ہے نا ہم نے پیدا کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ اس موبائل کے اندر جو سوشل میڈیا ہے، اس کے اندر جو نیوڈیٹی ہے، اس کے اندر جو ننگا پن ہے، یہ سارا کا سارا لہو ہے جو کہ آپ کو ایک اچھا مٹیریل دیکھتے ہوئے بھی دکھایا جاتا ہے. آپ کے نفس کو چھیڑا جاتا ہے صرف، اور ایک انگلی دبنے کی دیر ہے. آپ کو یہ کہاں سے کہاں آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے اور کہاں آپ کدھر گمراہی اور دلدل اور فحاشی اور عریانیت کے جو ہے نا سمندر کے اندر کلابازیاں کھا رہے ہوتے ہیں، ڈوب رہے ہوتے ہیں آپ. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. یہ سیدھے راستے، اللہ کے راستے سے ہٹانے والا ہے. اور یہ جو اور ہی کرکٹ کھیلنے، اور ہی لوڈو کھیلنے، اور ہی تاش کھیلنے، ہر وہ چیز جو تیری دنیا کو نہیں سنوارتی، تیری آخرت کو نہیں سنوارتی، لہو ہے، لغو ہے. آپ نے کہا عباد الرحمن کی صفات میں سے ایک صفت یہ پڑھی تھی نا، آپ کو یاد ہوگا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب وہ لغو بات سے، جب وہ لغو بات کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم لا نبتغي الجاہلین. تم تو جاہل ہو، اجل ہو، تم لغویات کے اوپر جو ہے نا اپنے ٹائم ضائع کر رہے ہو. السلام علیکم، ہمارا آپ کی راہیں جدا ہے، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی بندھن نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، کوئی مودت اور کوئی دوستی نہیں ہے. اور آرام
سے سکون سے سائڈ پہ ہو کر وہ نکل جاتے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب مہین رسوا کرنے والا عذاب دیا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب ہماری آیات ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے نا، پتہ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ اس طرح گزر جاتے ہیں كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جیسے سنے ہی نہیں ہے۔ ایسے اچھی بات، خوبصورت بات، دین کی بات، قرآن کی بات، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، یہ جو خوبصورت باتیں ہوں گی تو یہ ان کے کانوں کے اوپر بوجھ محسوس کریں گے، یہ بوجھل ہوں گے ان کے کان، یہ ایسے گزریں گے کَأَنَّمْ يَسْمَعَهَا، سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جیسے کانوں کے اندر ڈانٹ پڑ گئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب دیا، یہ صم بکم عمش فہم لا یرجعون، صم بکم عمش فہم لا یعقلون، یہ واپس لوٹنے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں پہ پردے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر تارے ہیں، یہ واپس لوٹنے والا نہیں ہے۔ ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، اے نبی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ سنتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں؟ اکثر لوگ گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کیا جو ہے نا وہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل سبیلا، یہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ غافل لوگ ہیں۔ یہ سورہ لقمان آپ کو بتا رہی ہے۔ کیا ایسے وصف ہمارے اندر تو نہیں پائے جاتے؟ کیا قرآن کو سن کر اور یا قرآن کی بات سن کر ہمارے دل کے اندر کچی تو نہیں پیدا ہو رہی؟ کیا کان بوجھل تو نہیں ہو جاتے؟ کیا آنکھیں وہ جو ہے بوجھل تو نہیں ہو جاتی؟ اگر ایسا ہے تو پھر اپنی ایمان کا جو ہے نا دوبارہ تزکیہ کیجیے۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا، اللہ کا سچا وعدہ ہے ان بندوں کے لیے جن کے کان بوجھل نہیں ہیں، جن کی کان بوجھل نہیں ہے، جن کی آنکھیں دیکھتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کے دماغ ہے نا وہ اولی الالباب ہے، وہ یتفکرون غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے جنت تیار کی ہے، نعمتوں والی جنت ہے، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرواتے ہیں ایک الہ کے طور پر، اللہ کہتے ہیں خلق السماوات بغیر عمد ترونها، ہم نے اس آسمان کو پیدا کیا، دیکھو اس کے اندر ہم نے کوئی ستون نہیں رکھے، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے اتنی بڑی ہم نے وسعت والی چھت پیدا کی ہے، بنائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ والسماء، اللہ کہتے ہیں والسماء بنینا بأیدی وإنا لموسعون، اس آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، دیکھو کتنی وسعت والا آسمان ہے، ہر طرح کا فطور۔ اچھا اس آسمان میں تمہیں تھوڑی سی بھی کوئی نقص وہ تمہیں تو نظر آتا ہے، دیکھو کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تو دیکھتا جا، دیکھتا چلا جا، دیکھتا چلا جا۔ وہ اللہ نے چیلنج کیا اس آسمان میں کوئی تھوڑا سا مجھے نقص جو ہے نا اس کا لیول کوئی خراب ہو، اس کے اندر کوئی دراڑ ہو، اس کے اندر کوئی شگاف ہو، ٹھیک ہے نا، تو دیکھ اس کی وسعت دیکھ۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض
فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان فغشی لا ربک. اللہ کی کون سی نعمتیں تو اللہ نے تمہارے لیے جو چھت بنائی ہے, زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھونا بنایا ہے, کس نعمت کی تو ناشکری کرے گا. تو دیکھتا چلا جا, تیری ہی نظر تیرے اوپر واپس لوٹ کر تھک ہار کر تیرے منہ پہ پڑے گی. تمہیں رحمان کی اس پیدائش میں تھوڑا سا بھی نقص نظر نہیں آئے گا. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ. ہم نے زمین کے اوپر زمین بنائی. زمین کے نیچے کیا ہے؟ کیا ہے؟ پانی ہے نا, پانی ہے نا. آپ ابھی پہلے 60 فٹ تھا, ابھی 100 فٹ نیچے جانا پڑتا ہے تو پانی آ جاتا ہے. اب زمین جب بنائی تو یہ ہل رہی ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا, پہاڑوں کو ٹھوکا. یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں نا آپ کو نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جتنا پہاڑ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے نا, اس سے 3 گنا پہاڑ نیچے زمین کے اندر دھنسا ہوتا ہے ایز اے پگ, میل کی معنی. ایک سینری ہے, آپ نے اس کو دیوار میں ٹھوکنا ہے, اوکے, اسٹیٹک کرنے کے لیے. تو وہ جو میل کا اوپر والا حصہ آپ کو نظر آتا ہے نا, اور اس کا کتنا حصہ دیوار کے اندر ہوتا ہے, پھر وہ اپنی جگہ پہ اسٹیٹک کھڑی آپ کو نظر آتی ہے. اسی طرح پہاڑ کا اتنا حصہ جو کہ میغ کا آپ کو اوپر والا حصہ نظر آتا ہے نا, اتنا کہ وہ آپ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, باقی ساری جو میغ ہے اتنی زمین کے اندر پانی سے نیچے دھنسی ہوئی ہے, تاکہ زمین کو اللہ کہتے ہیں تمید آبے کو, میرا بندہ چلتے ہوئے ڈگمگا